اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ مکہ کے مشرکین اور یہودیوں کو ان کے اس اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے اور ان کے دعوی باطلہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی بھی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کس نے نازل کی تھی؟ یہ فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت اور شان بیان فرمائی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، فرمایا کہ اور یہ کتاب یعنی قرآن کریم جو ہے ہم نے اسے نازل کیا مبارک، یہ برکت دی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں برکت ہے۔ مصدق الذی ما بین یدیہ، میں اس سے جو پہلی کتابیں ہیں یہ ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، جس سے پہلے تورات انجیل زبور جو ہیں ان کی بھی یہ تصدیق کرتی ہے۔ اور فرمایا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے نازل کی تاکہ اے حبیب آپ ام القریٰ جو ہے یعنی مکہ مکرمہ کے رہائشی لوگ انہیں ومن حولہا اور اس کے جو ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں آپ انہیں ڈر سنائیں۔ جی اس آیہ مبارکہ کے اس حصے کو لے کر کچھ بے دین اعتراض کرتے ہیں۔ نصرانیوں کا یہ عقیدہ ہے، نصرانیوں کے ایک گروہ کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ نبی ہیں، لیکن ہیں نبی صرف عرب کے، ہمارے لیے نہیں ہیں اور کسی کے لیے بھی نہیں ہیں، صرف عرب لوگوں کے لیے نبی ہیں، کیونکہ یہ آیہ مبارکہ قرآن کی کہہ رہی ہے لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، جو مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگ ہیں آپ انہیں ڈر سنائیں، اور جو اس کے ارد گرد ہیں آپ انہیں ڈر سنائیں۔ یہ ذہن میں رہے۔ یہ جو آیہ مبارکہ نے اس کا ایک درجہ بیان کیا ہے کریم آقا علیہ السلام کی تبلیغ کا اور آقا علیہ السلام کے انذار کا کہ آقا علیہ السلام مکہ کے لوگوں کو اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو ڈر سنائیں، تو اس سے یہ نفی لازم نہیں آتی کہ پوری دنیا کے لوگوں کو آپ نے ڈرانا نہیں ہے۔ ہاں جی، جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ اولین مخاطب جو حضور کے بنیں گے یہاں مراد وہ ہیں کہ اولین مخاطب آقا علیہ السلام کے۔ ظاہری بات ہے کہ مکے کے ارد گرد کے لوگ ہی مکہ میں آتے تھے اور آقا علیہ السلام جن تک تشریف لے جاتے تھے وہ مکہ کے ہی لوگ تھے، ٹھیک ہے جی۔ بعد میں اگر آپ دیکھیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل کر طائف نہیں گئے، حضور گئے نا، آقا علیہ السلام طائف گئے، اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے مدینہ منورہ میں رہ کر آقا علیہ السلام نے مختلف علاقوں میں خطوط روانہ فرمائے، بادشاہوں کو، حبشہ کہاں ہے وہاں خط روانہ فرمایا آقا علیہ السلام نے، ہیں جی ہرقل کہاں بیٹھا تھا اسے آقا علیہ السلام نے خط روانہ فرمایا، کیسر و کسرا کو حضور نے خط روانہ فرمایا، ہیں جی۔ اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا بلکہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، سارے جہان والوں کے لیے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہیں جی۔ اور آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی رحمت جو ہے یہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور وحی یعنی قرآن لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو سارے جہان والوں کے لیے حضور رحمت بن کر آئے ہیں۔ آقا علیہ السلام سب کو رب تبارک و تعالیٰ کی شریعت دینے کے لیے تشریف لائے، رب تبارک و تعالیٰ کا دین دینے کے لیے تشریف لائے، سب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی جو ہے اس کا نور پہنچانے کے لیے تشریف لائے۔ جیسے کہ پچھلے دنوں آیت مبارکہ گزر بھی چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیں کہ میں تمہیں بھی ڈر سناتا ہوں، من بلغ، اور جہاں تک قرآن پہنچے میں انہیں بھی ڈر سنانے والا ہوں۔
ہاں آپ کو بھی میں دین حق سناتا ہوں اور انہیں بھی سناتا ہوں جہاں تک یہ پیغام جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت شریف ہے وہ عامہ ہے، وہ شاملہ ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو عام ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو شامل ہے، یہاں تک کہ جانور تک میرے آقا علیہ السلام کی نبوت کے مقر ہیں، حیوانات مقر ہیں، انسان مقر ہیں، اور انسان پر لازم ہے، جنات مقر ہیں اور ان پر لازم ہے کہ آقا علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ جیسا کہ کل جمعے کے بعد میں یہ بیان کیا تھا، جنوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے پاس جمع ہوئی ہے جی، تو آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، جا کر کے انہیں بھی حضور نے دین حق سنایا، پوری سورۃ جن نازل ہوئی ہے اسی مسئلے پر کہ انہوں نے کہا کہ انا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے قرآن سنا ہے، بڑا عجیب کلام ہے، وہ راہ حق دکھاتا ہے، راہ حق سجاتا ہے، ہم تو بھی مان چلے ہیں اسے قرآن کریم کو۔ تو یہ پھر ملائکہ اکرام علیہ السلام، یعنی کوئی بھی بندہ کریم آقا علیہ السلام کی نبوت کے ماننے سے ماورا نہیں ہے، ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی نبوت کو مانے۔ اور یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر کہنے لگے، کچھ تورات کے ورقے لائے تھے یہودیوں سے، آقا علیہ السلام کے سامنے پڑھنے لگے، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا، حضرت ابوبکر صدیق پہچان گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، عمر تیری ماں تجھے روئے، تو دیکھ نہیں رہا آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک کا جلال سے بھر گیا ہے اور تو کتاب ہی پڑھے جا رہا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں آ گیا ہوں اب کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہی، جب قرآن آ گیا تو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد میں لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آقا علیہ السلام نے میں کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں ہوتے نا تو وہ بھی میری ہی پیروی کرتے، اپنا کلمہ پڑھانا چھوڑ دیتے لوگوں سے۔ ہم اندازہ لگائیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، آپ یہاں آ کر کے میرے کریم آقا علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کریں گے، میرے آقا علیہ السلام کی شریعت قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے، نہ کہ اپنی انجیل کے مطابق فیصلے کریں گے، نہ تورات کے مطابق فیصلے کریں گے، نہ ہی اپنی شریعت لوگوں پر نافذ کریں گے۔ وہ بھی جب آئیں گے نمازیں میرے آقا علیہ السلام کے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لہذا یہ پوری دنیا کے لوگوں میں سے ایک بندہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی نبوت کے سامنے اپنی گردن نہیں کھینچ سکتا، ہر ایک پر لازم ہے کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کو لے کر جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اور بعد میں دین اعتراض بھی کرتے ہیں، تو یہ ان کا اعتراض باطل ہے، اشکال ان کا نکارہ اور بیکار ہے، کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ یہ اولین مخاطب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب جو پہلے آپ کے مخاطب ہیں وہ یہی ہیں جی، اس کے بعد جیسے جیسے آپ کا پیغام بڑھتا جائے گا ساری دنیا کے لوگ آپ کے مخاطب بنتے جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تھوڑا سا یہ مسئلہ ایک ضمناً میں عرض کر دوں، قرآن کریم کی عظمت اور شان کے پیش نظر ایک دوست نے رات ایک سوال بھیجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے، تو پھر تم لوگ جو ہے وہ ناموس رسالت پر، ناموس قرآن پر کیسی باتیں کرتے ہو؟ اگر قرآن انہوں نے جلا دیا ہے تو یہ تو حفاظت کا ذمہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہے، آپ کا تو ذمہ ہی نہیں ہے، آپ پھر کیوں ایسا کہتے پھرتے ہیں؟ اب ذرا اندازہ لگائیں نا۔ تو اس پر کچھ میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، واللہ یعصمک من الناس، میں کہ حبیب پیارے لوگوں سے آپ کی حفاظت ہم کریں گے، لوگوں سے آپ کی حفاظت ہم کریں گے۔ تو بتائیں کریم آقا علیہ السلام جب جنگ میں تشریف لے جاتے تھے وہاں خود نہیں پہنتے تھے، حضور جنگی لباس نہیں پہنتے تھے، زرہ نہیں پہنتے تھے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ حفاظت ہم کریں گے تو پھر آقا علیہ السلام اپنی حفاظت کیوں کرتے تھے؟ آقا علیہ السلام اپنی حفاظت کے پیش نظر یہ چیزیں کیوں استعمال فرماتے تھے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ آپ کی حفاظت ہم کریں گے تو جنگوں کے اندر میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ آقا علیہ السلام کے دفاع کے لیے کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، اتنے تیر آ رہے تھے آقا علیہ السلام پر، پشت کر کے کھڑے ہو گئے، پوری پشت پر ایک انگلی کی جگہ برابر خالی نہیں رہی جہاں پہ تیر نہ لگا، اتنے تیر انہیں لگے۔ غزوہ احد کے اندر 12 سے 13 صحابی آقا علیہ السلام کا صرف دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے، حضور کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو پھر یہ سارا کیوں تھا بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے
یہ آپ کو شہید نہیں کر سکیں گے، یہ ذمہ ہم لے رہے ہیں آپ کا ہیں۔ اور لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، پھر بھی آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں۔ مطلب یہی تھا رب تبارک و تعالیٰ کا، میں کہ حبیب پیارے حفاظت ہم کریں گے، وہ اپنے بندے بھیج کے کریں یا فرشتے بھیج کے کریں آپ کی حفاظت، سمجھ آیا نا مسئلہ۔ اسی طرح کر کے قرآن کریم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، ذمہ رب تبارک و تعالیٰ نے لیے کہ ہم حفاظت کریں گے اس کی۔ قرآن کریم جو ہے اپنے آخری دن تک، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے میں کہ کعبہ شریفہ جو ہے وہ ایک دن غائب ہو جائے گا، اپنی جگہ پر کعبہ نہیں رہے گا۔ میں جو اہل ایمان ہوں گے وہ غمگین ہوں گے، اسی دکھ میں مبتلا ہوں گے کہ ایک دن اٹھیں گے صبح کے وقت تو رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی موجود نہیں ہوگا، قرآن بھی تشریف لے جائے گا، سمجھ آیا نا مسئلہ۔ تو یہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، قرآن کریم میں ایسے ہی رہنا ہے، ہیں جی۔ اس کے الفاظ کا ذمہ رب تبارک و تعالیٰ نے لیا، اس کی باقی جو معاملات ہیں اس کی حفاظت کا ذمہ رب تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو حفاظت رب تبارک و تعالیٰ نے کروانی کس سے ہے؟ وہ اپنے بندوں سے کروانی ہے، نہیں سمجھ آیا؟ قرآن کریم کی حفاظت مفسرین کے آپ اقوال اٹھا کے دیکھ لیں، ہماری تفسیر نموس صحابہ پڑھ لیں، یہی مقام انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رب نے ارشاد فرمایا قرآن ہم نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ تو بتائیں رب تبارک و تعالی نے اس قرآن کا محافظ سب سے پہلا کسے کھڑا کیا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ نے کتابی صورت میں قرآن پاک کو جمع کروانا شروع کیا، ہیں جی۔ کیوں جمع کروانا شروع کیا؟ اللہ اکبر، وہ بات دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب 700 قرآن کے حافظ صحابہ شہید ہوئے غزوہ یمامہ، جنگ یمامہ کے اندر، وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ قرآن کریم جو ہے وہ تو اس طرح کر کے اگر حافظ شہید ہوتے گئے تو پھر قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ تو مطلب کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہ حفاظت کے مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص کیے ہیں، وہ قرآن کریم کے حافظ جو ہیں ان کے سینے بھی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں، انہی بندوں سے حفاظت کروانی رب تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر قرآن کے محافظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ نے تراویح شروع کروا دی، اب بچہ بچہ قرآن کا حافظ ہے، ماں باپ کو شوق ہوتا ہے میرا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو کر قرآن پڑھے گا، ہم بھی سنیں گے، دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ تو یہ جو نظام ہے سارے کا سارا انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کیا قرآن پاک کی حفاظت کے لیے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف نسخے سے لوگ پڑھتے تھے مختلف قراتوں کے ساتھ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے باقی سارے نسخے طلب فرما دیے، صرف ایک نسخہ ایک قرات پر، قریش کی قرات پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو جمع فرما دیا۔ اس کے بعد جب قرآن کی تفسیر غلط ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حفاظت، اپنے کلام کی حفاظت مولا علی کے ذریعے کروائی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ میدان میں آئے، پھر آج تک قرآن کریم کی حفاظت ہوتی چلی آ رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، حفاظت رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے، اپنے ملائکہ سے کرواتا ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، تو یہ اب رہی بات یہ کہ قرآن کریم کی جب گستاخی کرتا ہے کوئی بدبخت تو ہم اس پہ سراپا احتیاط کیوں ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کو کوئی نعوذ باللہ یہاں پاکستان کے اندر گندی نالیوں میں، گٹروں میں بہا دیتے ہیں، یہ گندے جو نالے ہیں ان میں جا کے گرا دیتے ہیں، قرآن کریم کو وہاں پھینک دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے بدبخت ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے، سویڈن کے گستاخ سے بھی بڑے بڑے گستاخ پڑے ہوئے ہیں لیکن ہماری نظر نہیں جاتی ہیں۔ کاش کہ ہم لوگ بھی کوشش کریں گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء شریفہ، آقا علیہ السلام کے اسماء شریفہ، اخبار جو بھی چھپتا ہے روزانہ، اس اخبار کے اندر پوری ایک آیت کا ترجمہ دیا ہوتا ہے، ایک آیت کا ترجمہ دیا ہوتا ہے، اخبار پڑھ کے ایسے گلی میں پھینک دیتے ہیں۔ آپ بتائیں پاکستان میں کوئی اردو کو اخبار چھپے اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام کے نام کے بغیر چھپ سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے، کوئی عبداللہ ہوگا، کوئی عبد الرحمن ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، نام ان کے محمد سلیم، محمد اکرم، کوئی نہ کوئی نام ہوگا، آقا علیہ السلام کا نام شریف آ جاتا ہے اس میں۔ چلو آیت نام بھی دیں تو پھر یہ بھی تو نام آتے ہیں نا۔ یہ اسماء شریفہ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کر دیں، رب تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، تو پھر ان کا اسی طرح کر کے گلیوں میں گرانا، ان کی بے ادبی کرنا، سارا یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم جناب اٹھائیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں، شیوخ فرماتے ہیں، کوئی بندہ جا رہا ہو گلی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم شریف پڑھا ہو اور وہ وہاں سے نہ اٹھائے تو فرمایا کہ اس بندے نے کفر کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی توہین پر راضی ہوا ہے وہ بندہ۔ بتائیں، اتنی بات سننے کے بعد کوئی بندہ مومن جو ہے، آج ہماری بینائی اتنی تیز ہوئی ہے
ہیں کہ 10 روپے 5 روپے کا سکہ نیچے پڑا ہوا ہمیں دکھائی دے جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا نام اتنا موٹا لکھا ہوا گلی کے اندر گندگی کے اندر پڑا ہو وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ 10 روپے بچہ باہر سے اٹھا کے کسی کے چوری بھی لے آئے نا، گھر آ کے کہے کہ مجھے ملے ہیں، باہر پڑے ہوئے تھے، ماں ماتھا چومتی ہے، میرے بیٹے کی قسمت بڑی اچھی ہے، اسے 10 روپے ملے ہیں۔ ہاں جی، اس ماں نے آج تک یہ نہیں سکھایا بچے کو، بیٹا جب گلی میں جا رہے ہو 10 روپے سے کروڑ روپے سے بھی زیادہ قیمتی میرے مالک اور خالق کا نام ہے، وہ جہاں پڑا ہو وہ تم نے اٹھانا ہے۔ جب وہ اٹھا کے تو ماں کا میرا بیٹا کتنی اچھی قسمت والا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم شریف گلیوں میں پڑا ہوا اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ادب کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم شریف گلیوں سے اٹھاتا ہے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں، جب رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا تو پھر گستاخ جتنے بھی مروائے ہیں حضور نے مروائے ہیں۔ کعب بن اشرف کو دیکھ لیں، آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، ابو رافع یہودی کو دیکھ لیں، آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا، باقی گستاخ جتنے بھی تھے ان کے قتل کروانے کے لیے کس نے بھیجے بندے؟ آقا علیہ السلام نے بھیجے، یا صحابہ کرام علیہ مردوان نے اپنے طور پہ قتل کر دیا۔ اب صحابہ کرام علیہ مردوان اس آیت مبارکہ انا نحن نزلنا الذکر اور یہ واللہ یعصمکم من الناس والی آیت مبارکہ پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ہم کچھ نہ کریں، بیٹھے رہتے، یہ جو ہے نا یہ یہودیانہ فکر ہے۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے میں تمہارا کام ہے صرف جا کر بیت المقدس میں داخل ہو جانا، وہ شہر جبارین میں صرف داخل ہو جانا، آگے ان کے دل میں روب ڈالنا، انہیں اٹھا کے بھگا دینا، انہیں جناب خوف زدہ کر دینا، انہیں ڈرپوک بنا دینا، یہ ہمارا کام ہے، تم نے صرف وہاں جانا ہے۔ ان سے یہ بھی نہ ہوا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں اور اپنے رب کو لے جائیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، تم ہی جا کے لڑو، ہم نہیں لڑتے۔ کام تو بھائی رب تبارک و تعالیٰ کا ہے، رب نے فرمایا میں غلبہ دوں گا، تو وہ کہیں گے کچھ کریں ہی نہ، رب فرمایا کہ قرآن کی حفاظت میں کروں گا، اب پوری دنیا کے لوگ کہیں جی رب تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا تو قرآن چھاپو بھی نہ، آپ حفاظت کرے گا، قرآن پڑھے بھی کوئی نہ، آپ حفاظت کرے گا رب تبارک و تعالیٰ، تو کیا مطلب ہے؟ یہ یہاں قرآن چھاپتے ہیں پیسے ملتے ہیں، یہ مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے انہیں کہ قرآن چھاپنا ہے، قرآن بڑا نیکی کا کام ہے، یہ سمجھ آ جاتا ہے مسئلہ انہیں، اور ختم پڑھوانا ہے، پتہ جناب مصائب آتے ہیں تکلیفیں آتی ہیں، چلو ختم پڑھا لیں، وہ کیوں کرتے ہو؟ پھر وہ بھی چھوڑ دو تم، جب رب تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لیا حفاظت کا کرے گا خود رب تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ ایک عجیب سا سوال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لوگ جو ہیں آیتوں کو لے کر فیس بک میں بیٹھے علامت الدہر بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ایسی باتیں کر کے آپ کفار کو مشرکین کو موقع دے رہے ہیں قرآن کے خلاف بولنے کا۔ یہی اشکال جو لوگ کلمہ پڑھنے والے پیش کر رہے ہیں، تو بتائیں یہی اشکال اگر کافروں یہودیوں تک پہنچے گا تو وہ کیا کریں گے؟ بتائیں۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، میں کہ اور آپ ڈر سنائیں القرا کعبہ میں رہنے والے مشرکین لوگ جو ہیں، مکے کے لوگ جو ہیں انہیں ڈر سنائیں، وَمَنْ حَوْلَهَا اور جو اس کے ارد گرد رہنے والے ہیں انہیں ڈر سنائیں۔ ویسے یہ دیکھا جائے تو اسی آیت مبارکہ سے انہی الفاظ سے عموم نکل سکتا ہے میرے آقا علیہ السلام کی نبوت کے عامہ اور شاملہ ہونے کا، کہ آقا علیہ السلام کی نبوت جو ہے پوری دنیا کے لوگوں کو شامل ہے۔ یہ اب ان الفاظ پر ذرا غور کریں۔ کعبہ مشرفہ جو ہے نا یہ زمین کی ناف ہے، کیا ہے؟ زمین کی ناف ہے، پوری دنیا کا وسط، زمین کا وسط جو ہے یہ کعبہ مشرفہ والی جگہ ہے، یہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین کو پھیلایا ہے، کعبہ سے۔ کعبہ وسط ہے، جی جیسے کہ پچھلے دنوں ہم نے بیان کیا تھا کہ کعبہ جو ہے یہ بقائے کائنات کا سبب ہے، کائنات باقی ہے کعبہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ کعبہ مشرفہ جو ہے یہ وسط ہے عین پوری دنیا کا، پوری زمین کا وسط ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کعبہ مکہ اس کے ارد گرد ہے، میں کہ مکہ میں رہنے والے لوگوں کو ڈر سنائیں، ومن حولہا اور جو بھی اس کے ارد گرد ہیں۔ تو بتائیں پوری زمین اس کے ارد گرد آتی نہیں آتی؟
ساری زمین اس کے ارد گرد آ گئی۔ صرف آپ ان بستیوں کو نہ دیکھیں جو کعبہ مشرفہ کے پاس ہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ملحقہ ہیں، آپ پوری دنیا پوری زمین کو دیکھیں، آپ پھر پوری زمین اس کے ارد گرد ہے۔ میں ان کو ڈر سنانے کے لیے تشریف لائے۔ اور آگے دیکھیں، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور آپ انہیں بھی ڈر سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں جو آخرت پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہاں آخرت پر ایمان لانے والوں سے مراد جو ہے، اہل مفسرین نے یہ بیان کیا، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ کون ہیں؟ یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور وہ آخرت پر کچھ ایمان رکھتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی میرے حبیب کریم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے ہیں، دعوت کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یؤمنون بہ، اور وہ اس پر بھی مان لاتے ہیں، یعنی قرآن پر بھی مان لاتے ہیں، حبیب کریم علیہ السلام پر بھی مان لاتے ہیں۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات نماز کا خیال رکھنا۔ ایک نماز پڑھ لی ہے، دوسری نماز کا خیال ہو یار کہیں وقت نہ گزر جائے، یہ خیال ہے، یہ حفاظت ہے اس کی۔ اور نماز پڑھنی ہے اس کے پورے آداب کے ساتھ، پوری شرائط کے ساتھ، ہاں جی، کیا کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، وقت کا ہونا ضروری ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا۔ اور پھر نماز جب پڑھ لے بندہ تو اسے بچانا، ریا نہ ہو جائے کہیں۔ نماز پڑھ کے کئی بندوں کے دل میں تکبر آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک بندہ ہے، وہ کسی دن دھرنے میں چلا جائے تو باقی سب کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ نماز تو نے پڑھی نہیں، ایک دن دھرنے میں چلا گیا تو ایک دن سڑک پہ قرآن پڑھ کے قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار بن گیا ہے، قرآن کا محافظ بن گیا ہے۔ تو جو بندہ رات دن قرآن پڑھا رہا ہو، وہ قرآن کی حفاظت کا کوئی کام نہیں کر رہا، وہ قرآن کی ناموس کا وہ کوئی کام نہیں کر رہا۔ ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ادھر سارا دن یہاں قرآن پڑھاتے ہیں، تو بتائیں یہ قرآن کی حفاظت کا کوئی کام نہیں کر رہے؟ بچے یہاں قرآن پاک سارا دن پڑھتے ہیں، قرآن کی حفاظت کا کوئی کام نہیں کر رہے۔ ایک دن تو نے روڈ پہ کیا قرآن پڑھا کہ تیرا تقویٰ اتنا چڑھا، دل میں تکبر پیدا ہو گیا، سب کو ذلیل سمجھنے لگا۔ اندازہ لگائیں یار کیا عجیب دماغ خراب ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا، نیکی کر کے دل میں تکبر آ جائے، بندہ لوگوں کو ذلیل سمجھنے لگے، تو وہ نیکی نہیں ہے، اس کے لیے وہ نیکی گناہ بن جاتی ہے۔ یہ ذہن میں رہے، نیکی کے بعد بندے کے اندر تکبر آ جائے، نماز پڑھ کے جائے، بندہ کو بیٹھا ہو باہر نماز نہ پڑھی ہو تو بندہ کہ اللہ ایم بغیرت بیٹھا ہوا ہے، دو چار گالیاں پھونک دے اسے، تو بتائیں نماز پڑھ کے تکبر پیدا ہوا نا۔ اگر نماز نہ پڑھی ہوتی پھر اس کے دل میں یہ بات آتی؟ کبھی نہ آتی۔ تو اس لیے کسی کے ساتھ، نماز نہ پڑھنے والوں کے ساتھ جو ہمیں دل کے اندر نفرت رکھنے کا حکم ہے، وہ بھی رب تعالیٰ کے لیے رکھنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے پڑھ لیا تو اس لیے کمی نہ، یہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد، اچھا ہاں پھر نماز کو بچانا ہے، کہیں یہ نہ ہو دل میں ریا آ جائے، تو ریا کے ساتھ بھی نماز تو گئی، تکبر آ گیا تب بھی نماز گئی، نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا تب بھی نماز گئی۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے ابا جی کے ساتھ تھا، ان کے مدرسے میں بچے اور بھی تھے، کہتے لیکن سارے سوئے ہوئے تھے، ایک میں تھا جو ابا جی کھڑے ساری رات نماز پڑھتے رہے، میں قرآن پاک لے کے پڑھتا رہا ساری رات۔ پچھلی رات کا وقت ہے تو میں نے کہا ابا جی ایسے احمق ہیں، ساری رات کو سوئے ہوئے ہیں، انہیں اتنی حیا نہیں آتی، اٹھ کے 2 نفل ہی پڑھ لیں۔ تو کہتے ہیں میرے ابا جی مجھے فرمانے لگے بیٹا ساری رات تم بھی سوئے رہتے، تمہارے لیے یہی بہتر تھا، تم نے ساری رات عبادت کر کے ان کی غیبت کر دی ہے، ان سب کو تو نے بیکار کہہ دیا ہے کہ جناب ایسے پڑے ہوئے ہیں، انہیں حیا نہیں ہے۔ میں کہ دل میں یہ جو بات آئی ہے نا، اس نے تیری ساری رات کی عبادت کو رائے گاں کر دی ہے، یہ نہیں آنا چاہیے تیرے دل میں۔ ہاں وہ بیدار ہو جاتے، ان کو دعوت کے طور پہ کہتے یار خدا کا خوف کرو، رات کو اٹھ جایا کرو، 1 پونا گھنٹہ زیادہ سو کے کیا ملے گا تمہیں؟ چلو بندہ پچھلی رات کو اٹھ جائے تو نفل پڑھ لے، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس ضمن میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ دیکھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ کے بارے میں، وہ تہجد پڑھتے تھے بعد میں چھوڑ دی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بندہ تو اچھا ہے اگر تہجد پڑھے تو عبداللہ بندہ تو اچھا ہے اگر تہجد پڑھے تو۔ یہ بات جب ان تک پہنچی تو انہوں نے پھر تہجد شروع کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس آیہ مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت شریف ہے جی، وہ عامہ ہے، وہ شاملہ ہے، وہ کافہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے خود میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا، میں حبیب ونذیرا، اللہ تعالیٰ میں حبیب پیارے ہم نے آپ کو بھیجا ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، آپ خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور ڈر سنانے والے بھی۔ تو بتائیں پھر آقا علیہ السلام کی نبوت کی توجہ تو ہر ایک کی طرف ہے، کوئی بندہ پوری دنیا کا ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے نبیوں کے بارے میں فرما دیا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا میں کہ اگر آج وہ بھی ہوتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے، اور رب تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا سارے نبیوں سے رب تعالیٰ نے جب یہ عہد لیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ میں جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا یہ والا کہ میں کہ جب تمہیں میں نبوت دے دوں، کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، میں کہ پھر میرا حبیب تشریف لے آئے ہیں، میرا حبیب تشریف لے آئے، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا بھی ہو، یا مبارکہ دے کہ مصدق کلے، میں کہ قرآن حضور کا پہلی سب کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تو میں کہ میرا حبیب تصدیق بھی کرے تمہاری، تو بتاؤ پھر تم میرے حبیب کریم تم نے سارا کچھ چھوڑ دینا، میرے حبیب کی پیروی کرنی، یہ وعدہ تم کرتے ہو میرے ساتھ؟ سب نے کہا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میں گواہ بن جاؤ، تم ایک دوسرے گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تم پر گواہ۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو کہہ رہے، تمام نبیوں سے یہ وعدہ تھا کہ میرے حبیب تشریف لے آئیں تو تم سب نے میرے حبیب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اپنا جو کلمہ پڑھوا رہے ہوگے تم وہ چھوڑ دینا، تم نے اپنے امتی بھی اور اپنے آپ کو بھی میرے حبیب کریم علیہ السلام کی غلامی میں دے دینا ہے، اور یہی کیا پھر رب تبارک و تعالیٰ نے وہ وعدہ جو عالم ارواح میں لیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات سارے نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں جمع کر کے میرے آقا علیہ السلام کی اقتداء میں کھڑا کر دیا، سب نے یہ کہا کہ ہمارے امام یہی ہیں، حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔